سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی, لیکن پھر سمجھ میں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا. ابھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندے بھری ہوئی ہیں, بجلی جا نہیں رہی ہے اتفاق سے. کراچی میں 4-5 دن ہو گئے, تھوڑی دیر گیس اس کا متبادل گورنمنٹ نے کر دیا. ہمارے ہاں تو رات کو گیس جا رہی ہے, آج کل 11 بجے جا رہی ہے اور صبح 6 بجے آ رہی ہے. اچھا, پورے کراچی میں الحمدللہ یہ ایک چیز رہ گئی تھی ہمارے یہاں, حالانکہ گیس تو ہماری اپنی ہے, کوئی امپورٹ تھوڑی کرنے ہم, تو مزید کھدائیاں ہی نہیں ہو رہی. حالانکہ پاکستان میں جو گیس کے ذخائر ہیں, ہم سنتے تھے اسکولوں میں, یعنی نہیں سنتے تھے تو اس میں یہ تھا کہ 200 سال کے ذخائر تو دریافت ہو چکے ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں ہے وہ ذخائر. سارا زور اس پہ ہے کہ بچے روکو, اپنے بچے کم پیدا کرو, یہ وسائل ختم ہو جائیں گے. جتنا پیسہ بچوں کی گروتھ ریشو کو روکنے پر ہو رہا ہے نا, اتنا پیسہ کھدائی پہ ہو جاتا ہے نا. پتہ نہیں پیٹرول کے کتنے کنویں اور دریافت ہو جاتے. نہیں آ رہی میرا غالب بات سمجھ میں؟ سارا زور اس پہ لگا دیا کہ روکو. اکیلا کھڑا ہوں میں اکیلا اس پورے نظام کے خلاف, جو فیملی پلاننگ ہے نا اس کے خلاف اکیلا جہاد کر رہا ہوں. اور جس طرح آپ لوگوں کی نسل کم ہو رہی ہے نا, جس طرح آپ لوگ 2 بچے, ایک بچے کی پالیسی پر آپ لوگ چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے 200, 250, 300 سال کے بعد لوگ بولیں آج دنیا میں جتنی آبادی ہے سب مفتی طارق مسعود صاحب کی اولاد ہے. عین ممکن ہے, جس طرح سے جو ہے نا چل رہی ہے نا گروتھ ریشو 1-2 یہ تو ختم ہو جائیں گے بھائی. عین ممکن ہے 200-250 سال کے بعد بولے کہ تیسرے آدم جو ہے نا, نوح علیہ السلام کی اولاد ہے نا, پہلے آدم علیہ السلام, یہ ممکن ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے پہلے کہ نسلیں ختم ہو جائیں, اسپیڈ تھوڑی سی کیا کرو میرے بھائی, بڑھاؤ. اولاد اللہ کی نعمت ہے, رزق یہ جو اللہ دے رہا ہے نا, خربوزے سے خربوزے پیدا کر رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنے انسانوں نے دنیا میں آنا ہے. یہ دیکھو, انسان ان چیزوں کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے جو انسان کے تابع ہیں. پوری کائنات اس میں تصرف کر سکتا ہے. خود اپنے اوپر انسان کو حق نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پیدا کرنے اور کتنے روکنے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ یہ انسان سے اوپر کی ذات کرے گی, وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس میں اللہ پہ توکل کرنا واجب ہے, لازم ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے وقدر فیہا اقواتہا. یہاں بھی آپ قرآن کے الفاظ دیکھو, قدرہ مینجمنٹ کو کہتے ہیں نا. قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی, اللہ فرماتے ہیں قدر فیہا اقواتہا. قوت عربی میں کہتے ہیں انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں, جو بھی انسان کو ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں, ان کو عربی میں قوت کہتے ہیں. اس کی جمع اقوات آتی ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے جب زمین بنائی, انسان ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے, قدرہ ہم نے مینجمنٹ کر لی, زمین میں اتنے وسائل پیدا کر دیے. اقواتہا کہ اس میں انسان جتنے بھی قیامت تک انسان آئیں گے نا, ان کی زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورتیں ہم نے ساری کیا کر دی, پیدا نہیں کی ہیں. دیکھو, خلقہ نہیں ہے, مقدر کر دی, یعنی مینجمنٹ, مینج کر دیا اس کو. مینج کسے کہتے ہیں؟ جو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیز ملے گی آپ کو. ہو سکتا ہے نظر نہ آ رہی ہو. یہ مینج کے لفظ دیکھیں قرآن کی کیسی بلاغت ہے. فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہے اتنے وسائل, آبادی اتنی ہے, خربوزے تو اتنے پیدا نہیں ہو رہے بھائی, یہ تو کم. حالانکہ ایسا ہے بھی نہیں, مشاہدہ بھی اس کے خلاف ہے. مشاہدہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنی اسپیڈ انسانوں کی ہے نا, وسائل کے بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن فرض کر لو مشاہدہ نہیں ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے پہلے سے, تو ہر چیز اس کے حساب سے ٹائم پہ ہوتی رہے گی. اب جو پیٹرول کے کنویں دریافت ہوئے ہیں, یہ 500 سال پہلے تھوڑی تھے. 500 سال پہلے کوئی سائنسدان کہتا کہ یار جب دنیا کی آبادی 6 ارب ہو جائے گی, گدھے گھوڑوں پہ جب یہ سفر کریں گے, تو گھوڑوں پہ وہاں سے جب گندم آئے گی, تو یہاں تو لوگ اتنے وقت تک یا تو گھوڑا گھس کے ختم ہو جائے گا یا گدھا گھس کے ختم ہو جائے گا جب امریکہ سے گندم لے کے چلے گا, اور چائنا سے جب لیپ ٹاپ آئیں گے, کشتیوں پہ آئیں گے, تو یہ تو جب وہ چپو چلائیں گے نا اس وقت تو یہی ہوتا ہوگا نا, تو یہ تو لوگ ہی ختم ہو جائیں گے. تو بھائی اللہ کہہ رہے میں نے مینج کر لیا ہے, بچے پیدا ہونے دو, آبادی بڑھنے دو, گیس کے ذخائر دریافت خود بخود ہوں گے, ٹائم پہ ہوں گے. ابھی کرنے کا فائدہ نہیں ہے, ابھی گدھے گھوڑوں پہ ہی جاؤ تم, ابھی ضرورت نہیں. ابھی گدھے گھوڑوں سے زندگی تمہاری آسانی سے گزر جائے گی. جیسے جیسے ٹائم آئے گا پھر ہوائی جہاز بھی بنیں گے, سمندری جہاز کا حجم بڑا ہوگا, پھر ٹیکنالوجی ترقی کرے گی, پھر ہواؤں میں جو ریڈیائی لہریں گھوم رہی ہیں ان کو انسان لگام دے گا, اور پھر ایسا مضبوط کنیکشن کا انتظام ہو جائے گا کہ آبادی بڑھنے سے انسان کی لائف کا جو اسٹینڈرڈ ہے کمتر ہونے کے بجائے پہلے سے کئی گنا زیادہ
بہتر ہو جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بالکل. اور آسان مثال, آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا, وہ بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلا رہی ہے. اب ایک عورت نے دیکھا کہ یار اس کی تو چھاتی میں دودھ ہے, اس کے تو بچہ ہے, تو میں تو پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ میری چھاتی میں تو دودھ ہے ہی نہیں. یہی ہے نا. فیملی پلاننگ والے آئے, بولے بھائی اس کی تو چونکہ چھاتی میں دودھ ہے تو وہ تو بچہ پال سکتی ہے, تمہاری تو چھاتیوں میں دودھ ہی نہیں ہے, تم کہاں سے پالو گی؟ لہذا جو زمینی حقائق ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ تمہیں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیے. قدرت کہے گی بھائی پیدا تو کرو نا. پیدا پہلے ہوگا, چھاتیوں میں دودھ بعد میں آئے گا, پہلے سے نہیں میں بتاؤں گا کہ کہاں کیا کچھ پڑا ہوا ہے. تو باپ یہ کہتا ہے میری تنخواہ اتنے 1000 روپے ہے, اس میں 2 بچے نہیں پال سکتا, تیسرا کیسے پیدا کروں گا؟ اللہ کہ پیدا تو پہلے کرے گا, پیسے میں بعد میں دوں گا تجھے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو جس اسپیڈ سے چل رہے ہو چلتے رہو. ہماری اسپیڈ اللہ کا شکر ہے, کوشش ہے, باقی جان ڈالنے والا اللہ ہے. تو میں یس کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت دی. تو اللہ میاں نے سب کچھ کس نے کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے کیا ہے. تو اللہ کہتا ہے جب ماں باپ کی نعمت میں نے دی, انسانوں کو میں نے بنایا, سوچنے کے لیے دماغ جس سے تم سائنسی ایجادات کر رہے ہو, یہ کھوپڑی میں نے دی تمہیں, یہ آنکھیں میں نے دی جس سے تم دیکھو سورس آف نالج جو جس سے سائنس ترقی کرتی ہے, وہ سورس آف نالج کیا ہے؟ وہ حواس خمسہ ہے نا. آنکھ سے دیکھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں, ناک سے سونگھتے ہیں, کسی چیز کو, اسی سے تو سائنس ترقی کی نا. او بھائی وہ نیوٹن جو لیٹا ہوا تھا نا, تو اوپر سے سیب آ کے گرا نا. اگر خدا نخواستہ نیوٹن اندھا بہرا ہوتا تو گریوٹی دریافت کرتا وہ؟ اس کو سیب کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سیب ہے کہ کیا ہے, یہ گرا بھی ہے کہ نہیں گرا. تو حواس خمسہ جو قدرت نے اس کو دیے تھے, تو سیب جب اس کے اوپر آ کے گرا ہے تو چونکہ وہ نیوٹن تھا, اس نے اسکول میں پڑھا ہوا تھا. اگر وہ ہمارے گورنمنٹ کے کسی اسکول میں ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اتنا نالائق, میں نے نہیں پڑھا پھر بھی قدرت مجھے سیب کھلا رہی ہے, تو یہ اس کی ہم نتیجہ خاص کرتے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کے لیے پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ترقی کے بھی انسان کو سیب ملتے ہیں. تو وہ چونکہ پڑھا ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ یار یہ اوپر سے نیچے کیوں آیا, نیچے سے اوپر کیوں نہیں گیا, یہ سائڈوں پہ کیوں نہیں گیا. تو گریوٹی کا اس نے وہ لا دریافت کیا کہ بھائی جو بھی چیز میں بھی کثافت ہوتی ہے, جو وہ تو سائنسدان ہی بتائیں گے آپ کو, پوری ورڈنگ تو میں نے پڑھی نہیں ہے, تو جتنی پڑھی تھی اتنی یاد ہے. تو وہ جتنا اس کا حجم ہوگا اسی حساب سے اس میں کشش زیادہ ہوگی. تبھی کہتے ہیں چاند پہ جا کے آپ کا وزن 10 گنا کم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹا ہے نا چاند. تو اب کیا ہے کہ یہ جو ساری کھوپڑی اس نے استعمال کی ہے, یہ کھوپڑی دی کس نے, آنکھیں دی کس نے, کان کس نے دیے؟ بولو نا, اللہ نے. اب لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ کافر کے بارے میں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ اس نے تو اتنی سائنسی چیزیں ایجاد کر لیں, پنکھا ایجاد کیا اس نے, ایئر کنڈیشن ایجاد کیا اس نے, گاڑیاں سائنسدانوں نے ایجاد کی ہیں, جہاز سائنسدانوں نے ایجاد کیے. آپ تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہو تو یہودیوں کے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جاتے ہو, اور صبح شام انہیں یہودیوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہو. تو یہ لاجک کی بات ہے, یہ اللاجیکل ہے, بظاہر اللاجیکل بات ہے. تو ہم اس کو جواب میں کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں سائنسدانوں سے بڑی محبت ہے, کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اتنی ساری چیزوں کو ایجاد کیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں کو اس سے محبت کیوں نہیں ہے جس نے ان کو ایجاد کیا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ پوچھے گا کہ کراچی میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء, نیوٹن سے اللہ پوچھے گا کہ وہ تجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کوئی مولوی کہتا تھا کہ کافر, مجھے نہیں پتا نیوٹن جنت میں جا کے جہنم میں, کسی کو فتویٰ نہیں لگا رہا, لیکن ایک جرنلی اصول تو یہی ہے نا کہ جس نے اللہ پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کی توحید اور پیغمبروں کی رسالت جو جس پہ اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا, اس کو دعوت پہنچی بھی اسلام کی. جس کو نہیں پہنچی اس سے تو سوال نہیں ہوگا, لیکن دعوت پہنچی بھی اور اس نے سر اٹھا کے اس پہ غور نہیں کیا. وہ ساری زندگی سیب ہی میں الجھا رہا کہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا رہا. جس خالق نے اس کو بنایا اس کے بارے میں اگر اس نے غور و فکر نہیں کیا, اس کا حق اس نے نہیں پہچانا, اگر یہ کام نہیں کیا ہی نہیں کیا, نیوٹن جانے, نیوٹن کا اللہ جانے, مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ اس سے پوچھے گا کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو کراچی کے لوگوں کو تجھ سے محبت تھی اس لیے کہ تو نے ان کے لیے ایسے ایسے قوانین دریافت کیے جس کی وجہ سے سائنس نے اتنی ترقی کی, تو جس نے تجھے پیدا کیا تجھے اس سے محبت کیوں نہیں تھی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو نے اس کا حق جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے.
اس کے حقوق تو نے پورے کیوں نہیں کیے؟ تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہے اور سب سے امپورٹنٹ جو تمہارے لیے جس مسئلے کو حل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تم نے خدا کو راضی کیا یا نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج ہماری ینگ جنریشن کے دماغوں سے خدا کا تصور آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم کیوں آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ غیر مسلموں میں ہے نا یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو ہاں بول دو یار، کیا جا رہا ہے اس میں؟ بتا رہے ہوتے ہیں دوست یار میری گرل فرینڈ ہے، خدا نے اس کی اجازت دی ہے، تو نہیں بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ سارے بول دو نہیں دی اجازت. قرآن میں ہے نا ولا متخذاتی اخدان ولا متخذی اخدان، چھپی دوستیاں. پہلے زمانے میں چونکہ گرل فرینڈ کو بہت ہی بےہودہ حرکت سمجھا جاتا تھا، اس لیے چھپ کے دوستی کی جاتی تھی عورتوں سے. یہ بغیرتی اس دور میں نہیں تھی، اس لیے قرآن نے گرل فرینڈ کو کہا چھپی دوستی. یہ اس سے بڑی برائی ہے کہ آپ کھلی دوستی شروع کر دو اس سے. دوست کو بتا رہا ہوتا ہے میری گرل فرینڈ. او بھائی یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، یہ انگریزوں کا کلچر ہے، یہ قرآن کو ماننے والوں پہ یہ لفظ سوٹ بولو نہیں کرتا. یہ ناپاک پلید گندا رشتہ ہے، اس کو فخر سے مت بتایا کرو. کافر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود خربوزہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کے تحت ہم کھا رہے ہیں. گوشت ایک نیچرل پروسیس ہے کہ گھاس گائے کھاتی ہے تو اس سے گوشت بن جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ نیچر خود سے کچھ بھی نہیں ہے، اس نیچر کا ایک کریٹر ہے جو کون ہے؟ خالق ہے. ہمارے پاس اس کے دلائل ہے. جب ہم اس خدا کو مانتے ہیں تو ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے. ہمیں وہ اسلام کے علاوہ کہیں بھی وہ تعارف نہیں ملتا. اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب انٹروڈکشن کرا دیتا تو ہم اس کو فالو کر لیتے. ہے ہی نہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی. کسی نے بتایا نہیں خدا کا تعارف کیا، اور اتنا بہترین انٹروڈکشن، اتنا بہترین تعارف. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ کو تو مان لیا تو اللہ کو اللہ کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بتائے نا میں بھی ہوں. بات ہی جب اللہ کر رہا ہے، اس نے تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اور قرآن بھی اللہ نے نازل کیا. موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا. جب سارے کام اور پھر الحمد سے لے کے والناس تک وہ اپنا نام اللہ ہی بتا رہا ہے، وہ احکامات بھی وہ دے رہا ہے، تو ہم اس خدا کو مانیں گے جو بولتا بھی ہے، اپنا تعارف بھی کرواتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، یہ بھی بتاتا ہے میں کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. گونگے بہرے خدا کی ہمیں ضرورت بولو نا نہیں ہے. جس کا پتہ ہی نہیں مارکیٹ میں وہ ہے کدھر. یہ بہت سے کافر مانتے ہیں خدا کو گاڈ ہے، کہتے ہیں یہ مسلمانوں والا اللہ نہیں مانتے ہم. تو پھر کون سا مانتے ہو جو بولتا ہی نہیں ہے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ یار، تم لوگ کو مثال کے بغیر بات سمجھ میں آتی نہیں ہے. جب تک بدتمیزی والی مثال نہ ہو نا. مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی کی بیوی ہے، وسیم آ کے کہتا ہے یہ میری بیوی ہے. زید صاحب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں نا یوں کر کے، کہتے ہیں ایکچولی میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ کون. اور وہ بیوی بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے، گھوم رہی ہے، انجوائے کر رہے ہیں، راتیں بھی گزار رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. زید چپ چاپ 10 سال تک خاموش بیٹھا ہوا ہے. اب کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ یار یہ زید کی بیوی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ وسیم کی بیوی ہے، کیونکہ وسیم ہی کے ساتھ رہتی ہے، بچے بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں اور جو ہے جاتی بھی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ زید کی ہے. ہم کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست. اگر یہ زید کی ہے تو وہ منہ سے خود کیوں نہیں پھوٹتا؟ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ کیا خیال ہے ہم کس کی سمجھیں گے؟ زید کی سمجھیں گے یا وسیم کی سمجھیں گے؟ ہم بولیں گے بھائی تیرے کہنے سے نہیں ہوتا. جس کی ہے یا تو وہ پرلے درجے کا معذرت کے ساتھ بے غیرت انسان ہے، یا وہ ہے ہی نہیں اس کا شوہر. کیونکہ وہ اچھا جب چیلنج ہوا نا، ایک صاحب نے دعویٰ کیا زید کی بیوی ہے، اس چیلنج کے بعد بھی زید چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. لوگ آ کے کہہ رہے ہیں بول نہ بتا نہ، وہ کہہ رہے ہیں چھوڑا یار یہ نو یہ کوئی بڑا میٹر نہیں ہے، مجھے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کے بعد بھی محلے والوں پہ یہ سوٹ کرے گا کہ زید کو مان لے اس کا شوہر؟ بولو نا. تو مجھے بتاؤ اللہ کے علاوہ اگر کوئی خدا ہے
تو اسلام کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام آئے, سب نے جو انٹروڈکشن کروایا وہ کس کا؟ اللہ کا. اور سب کے احکامات ایک جیسے کہ اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا. تورات, انجیل, قرآن سب کی دعوت ایک جیسی ہے. اللہ سود کو پسند نہیں کرتا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ کہتے ہیں سود ہم نے یہودیوں پہ بھی حرام کیا. اللہ خنزیر کے گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے جتنے درندے حرام کر دیے, اللہ نے شراب کو حرام کر دیا, اللہ نے جوئے کو حرام کر دیا, اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب اور فرض قرار دے دیا, وغیرہ 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 وغیرہ. اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا, عورت کو نہیں دیا. عدالت کو بھی بولو نا نہیں دیا. تورات میں بھی, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی. یہ تو اللہ کا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ میاں یہ چاہتا ہے. اور اپنا بھی تعارف اللہ نے کروایا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی وہ زندہ ہے, القیوم پوری کائنات کو تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ, اس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے, ولا نوم, نہ کبھی نیند آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں یہ کس کا ہے؟ اللہ. اب اللہ ہمارا والا جو خدا ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے پورے قرآن میں, احادیث میں, وہ تعارف کرواتا چلا جا رہا ہے. بھائی ہندو کا خدا کہاں ہے؟ وہ بولتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط والا خدا ہے, اچھا سچی مچی کا میں ہوں. عیسائیوں کا کہاں گیا؟ یہودیوں عیسائیوں کا تو ایک ہی ہے. ایتھیس لوگوں کا, ملحد لوگوں کا کہاں گیا؟ کافر کا خدا کہاں گیا؟ وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسی کتاب آسمان سے نازل کیوں نہیں کرتا؟ وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ مسلمان جس خدا کو فالو کر رہے ہیں بھائی وہ غلط ہے, سچی مچی کا کون ہے؟ میں ہوں. وہ دیکھ رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بیت اللہ کا طواف کر کے آتے ہیں. ہر سال کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. ہر سال کروڑوں جانور یہ اس اللہ کے نام پہ بقرعید کے دن ذبح کر دیتے ہیں. گویا بڑا نقصان ہو رہا ہے دنیا کا, اور یہ نشے سے بچ رہے ہیں, برائیوں سے بچ رہے ہیں, مسجدوں میں اتنا پیسہ خرچ, اتنی زکاتیں نکل رہی ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے. اور جو سچی مچی والا خدا ہے وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, تماشا کیا کر رہا ہے؟ وہ تماشا دیکھ رہا ہے. تو آپ بتاؤ ہم اس کو مانیں گے یا اس اللہ کو مانیں گے جو اپنا تعارف کروا رہا ہے؟ یہ تو وہی ہو گیا نا, یہ تو عجیب بغیرتی والی بات نہیں ہو گئی. اگر وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے تو وہ بھی تو منہ سے پھوٹے نا کہ میں کیا ہوں, تو پھوٹ ہی نہیں رہا. آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی, آسمانی مذاہب کس نے بھیجے؟ اللہ نے. حفاظت بھی جس مذہب کی ہوئی وہ اسلامی ہے, اس کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کا تھا تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی؟ بھائی پولیس کو بلاؤ یار, بہت سیریس کیس ہے یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو حفاظت کیوں نہیں کی اللہ نے اس کی؟ صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی ہے؟ تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن اللہ تک پہنچنے کا ہے. سائنسدان تو ہمیں اللہ تک پہنچائے گا نہیں, وہ تو مادی چیزوں پہ بحث کرتا ہے. خالق کو تو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اگر نیوٹن نے اللہ کا تصور پیش کیا ہوتا, نیوٹن نے تجربات کے لیبارٹری میں بتا دیا ہوتا اللہ یہ چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا, تو شاید ہم نیوٹن پہ ہی مان لے آتے. بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے, تو سائنسدان ہے, تو پڑھا لکھا ہے. وہ کہہ رہے بھائی وہ تو نہیں کروا رہے نا. تو ہمارے پاس دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, دلیل بھی انہی کے برحق ہونے کی, تعلیمات بھی انہی کی محفوظ. تو میرے بھائی ہمارے پاس اللہ کو سمجھنے, اللہ تک پہنچنے